the childhood of Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam. In these gatherings, we talk about the Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam's life as a husband. In these gatherings, in the gatherings of Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, we discuss the political aspects of Nabi Mukarram sallallahu alaihi wasallam's life. So in essence, Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam's noble birth, Miladun Nabi, is organized to present, to give the message of noble Quran to the humankind. It reminds the humankind, oh humankind, remember the time when Allah Tabaraka wa Ta'ala, the most exalted might, when Subhanahu wa Ta'ala sent beloved alayhi salatu wasalam for your benefit. Him alayhi salatu wasalam has been sent to you as a mercy, not the mercy on just limited to the humankind, but to the entire universe or people. So this is the basic gist, the basic essence of Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. No one on this earth can doubt or challenge the legality of Nabi Mukarram sallallahu alaihi wasallam's birth, because in essence, the gatherings of Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam illustrate, present the message of Quran. For example, when we talk about celebrating, sending salam on Prophet sallallahu alaihi wasallam, and particularly we give reference to the birth of Rasul sallallahu alaihi wasallam. This is the sunnah of Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 19, Surah Maryam, verse 15. Now before, the verses before this verse talk about Hazrat Zakaria alayhi salatu wasalam's childhood. Hazrat Yahya alayhi salatu wasalam are discussed in the verses preceding verse 15. Allah Tabarak wa Ta'ala, one of the characteristics of Hazrat Yahya alayhi salatu wasalam to his parents, he is obedient to Allah Tabarak wa Ta'ala. He is the salam. Oh Allah Tabarak, Allah subhanahu wa ta'ala says, wa salamun alayhi. Peace be on him. Himself is saying, salam be on him. Born Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam. It is good, it is the sunnah of Allah Tabarak wa Ta'ala to send salam and greetings upon the birth of the Prophet. In the reference I've given you, it is the reference of Hazrat Yahya alayhi salatu wasalam, chapter 19, Surah Maryam, verse 15. The second thing we talk about in the gatherings of Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam is that we talk about the seerah of Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam. We talk about the incidents of Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam's life, whether that life is linked to Hijrat Medina, whether that life is linked to the life in Makkah, whether that life is linked to the Treaty of Hudaybiyah. In essence, we talk about the different incidents, different references, different examples, different experience the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his Wasallam's companions experienced and went through during the noble life. Allah Tabarak wa Ta'ala says in the Holy Quran, chapter 11, Surah Hud, verse 120, O Habib Mukarram sallallahu alaihi wasallam, we narrate the stories to you of other prophets, whether it is the story of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, whether it is the story of Hazrat Ayub alayhi salatu wasalam, whether it is the story and the message of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, whether it is the story of Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, in essence, whether it is the story of Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam, in essence, we narrate these stories to you. Why? So that you can be strengthened, in order to strengthen your iman. Although your iman is very strong, in order to encourage you, in order to comfort you, O Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam, remind the humankind and also think about the incident of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. How difficult the time was for Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. How painful the time was for Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam. How painful, how difficult the time was for Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. O Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam, we narrate these stories to you to strengthen your heart and also tell the humankind, invite the humankind and remind them about these stories, about these incidents. There are great lessons for the people. So when we talk about the seerah of Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam on the occasion of Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, we are following the teachings of Nabi Allah Tabarak wa Ta'ala, as Allah subhanahu wa ta'ala did by narrating stories of previous prophets to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in essence the message for humankind.
for believing men and women. Third thing that we talk about, the behavior of Prophet ﷺ and Prophet ﷺ's character, Prophet ﷺ's relationship with children, with animals, Prophet ﷺ's mercy upon the whole universe. We talk about that and we appreciate, and when we do these sort of things, then it enables us to improve and enhance the spiritual state of our iman. It increases our knowledge of Islam. So therefore these methods are blessed, are in the tradition, are according to the tradition of the teachings of the Noble Quran. Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala's Noble Prophet also taught us to celebrate the specific days, to commemorate the special days, the days which are blessed. For example, Yom Ashur. Yom Ashur is a celebration of the fatah, the victory of Hazrat Musa against Fir'aun. So Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam commanded, instructed the believing men and women to observe the fast. Although when we look at Islam, when we look at the teaching of Islam, Islam does not encourage believing men and women to interlink, to intermix with the people with the followers of Judaism. Islam does not openly or expressly command the humankind to do that. But Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam is instructing in this context because Hazrat Musa ﷺ achieved the victory against Fir'aun, and this was the victory. Hazrat Musa ﷺ celebrated this victory against Fir'aun by observing the fast. Habib Kibriya, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, not only did him sallallahu alaihi wasallam observe himself, but also made it compulsory. In other words, encouraged the believing men and women to observe the fast. So therefore, this elaborates, this makes absolutely clear to remember, to commemorate the blessed days is the Sunnah of Nabi Mukarram sallallahu alaihi wasallam. And no one else no other occasion can be more blessed than the occasion, than the time of Hazur Rahmatul lil Alameen, Khatam al-Nabiyyeen's birth. No time can be more blessed than that. Him alayhi salatu wasalam, Quran, wrote the Quran which testified, which certified the previous divine scriptures. Quran, the authenticity of Quran. Quran certifies and confirms the legality, the truthfulness of previous divine scriptures. So therefore the Quran is comprehensive. Quran embraces the message of various divine scriptures. So the Nabi sallallahu alaihi wasallam who brought the Quran is Habib Kibriya Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So therefore when we celebrate, when we commemorate and remember the noble birth of Hazur sallallahu alaihi wasallam, therefore we are expressing our great gratitude to Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala finally says, O humankind, when you receive our greatness and rahmah, then celebrate. For example, Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 10 Surah Yunus, verse 58. And also there is a link in chapter 3 Surah Al-Imran, verse 164. And various other parts of the Holy Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala in essence says that when you receive fadl and mercy, the greatness, celebrate. When Allah Tabarak wa Ta'ala says, in particular Surah Yunus, verse 58, celebrate, O people, when you receive our greatness and mercy, then celebrate excessively. Excessively, not just normal celebration, excessively, increasingly, and enhance the level of your celebration. When we look at the totality of Islam, when we look at the message of Islam, Islam does not encourage to exceed certain limits. Islam propagates the life of balance. Do not exceed, do not decrease. In other words, stay in the middle, have the balanced approach. But when it comes to praising and celebration, the rahmah of Allah Tabarak wa Ta'ala in this context, Nabi Mukarram sallallahu alaihi wasallam, because Allah in here the rahmah refers to Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala calls Nabi Mukarram sallallahu alaihi wasallam as rahmah, because Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 21, Surah Anbiya,
verse 107, Umar Salnaka illa rahmatul alameen. So Prophet sallallahu alaihi wasallam's coming is, we commanded to celebrate excessively. So the message becomes clear. When it comes to Prophet sallallahu alaihi wasallam, we can excessively celebrate. Our happiness can be accelerated. And there is no limit to what level we can celebrate. We can praise Prophet sallallahu alaihi wasallam. We cannot call the Prophet sallallahu alaihi wasallam as God Almighty, but we can praise as much as we can within the parameters of Shariah of Nabi Mukarram sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabarak Ta'ala says, oh people, celebrate excessively, accelerate in your happiness, in your rejoicing. Rejoice excessively. Why? Because this is the most blessed ni'mah of mine that I have bestowed you, humankind. And be grateful. There are 4 different ways people can celebrate. Celebrate ni'amata, bounties of Allah Tabarak wa Ta'ala. One form is to mention. Number 2 is to express gratitude. Number 3 is to celebrate. Number 4 is to promote. 4 different dimensions of celebration of Nabi Mukarram, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam's Mawlud. 4 different dimensions. When you are observing fast, you may be expressing thankfulness to Allah Tabarak wa Ta'ala. When you are sending salam and greetings upon Prophet sallallahu alaihi wasallam, you are following the sunnah of Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 33, Surah Ahzab, verse 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah Tabarak wa Ta'ala sends salam and greetings upon Prophet sallallahu alaihi wasallam. So do the angels of the nearest of Allah Tabarak wa Ta'ala. O believing men and women, you join us as well and send salam and greetings upon Prophet sallallahu alaihi wasallam. So there is no limit in this sort of way. Allah Tabarak wa Ta'ala commands Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam's birth to be celebrated. Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam's life to be celebrated. Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam's life to be commemorated. And Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam's life to be implemented and embraced in our lives. So I take this opportunity to express my thankfulness to Al-Haj Shabir Mughal Sahab and Qibla Bhai Ali Sahab and the other brothers and Shoaib Bhai who are working hard to run this Radio Milad. And I believe and sincerely supplicate to Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, through the blessings of Habib Kibriya sallallahu alaihi wasallam advent, accept our this little effort. And Allah Tabarak wa Ta'ala make this as a means for our salvation on the day of judgment. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, Professor Sayyid Fazl Mujahid Sahab बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और मिलाद शरीफ के हवाले से बयान कर रहे थे और फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत जो हमारे दरमियान आई है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। ना सिर्फ हम मिलाद मनाएं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं, आपका जो असल मकसद है जो रहमत बनकर आए हैं, उससे जो है हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला के इल्म अमल में और बरकत अता फरमाए। एक दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ लेके जा रहे थे। रास्ते से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि यहाँ पर रुक जाओ। आगे पर एक बुजुर्ग जो है वो चलते चलते तशरीफ़ ले जा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रुक जाओ, अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लो। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचे तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमको हुक्म दिया कि रास्ते में हम जो है अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लें, इसकी वजह क्या था? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे आगे एक बूढ़ा शख्स जो है वो चल कर जा रहा था, अगर हम उसी रफ्तार से उसको क्रॉस कर लेते तो शायद उसके दिल में ये बात जाती कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं भी कभी जवान हुआ करता था, ताकि उसको एहसास कमतरी ना हो। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स तो यहूदी था, वो तो मुसलमान भी नहीं था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक यहूदी था, हम मुसलमान थे, लेकिन कम अज़ कम वो इंसान तो था ना। तो क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं और इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर इसको जामा पहनाया, प्रैक्टिकली आपने बतलाया कि मैं वाकई ही तमाम आलमीन के लिए रहमत हूँ। तो अल्लाह ताला हमको हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद मनाने के साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को सीखने और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। एक और नाज़ शरीफ के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, बड़े खूबसूरत अंदाज में आयात बय्यिनात की तिलावत आपने फरमाई। हाफिज़ मोहम्मद सुहेल साबिर साहब फर्द पाक से जिनका ताल्लुक़ है वो तशरीफ़ लाते हैं और उम्मीद है कि जिस अंदाज से आपने
اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے آج کی محفل کا آغاز کیا تھا، اسی انداز سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش فرمائیں گے. حافظ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مالک یوم میزان دیا بے شک ناصر بھی تو تے نصیر بھی تو کائنات تمام محتاج تیری. داتا سخی بھی تو دستگیر بھی تو کائنات تمام محتاج تیری. بے شک داتا بھی تو دستگیر بھی تو تے خالق مالک بھی تو تے رزاق بھی تو مولا قادر بھی تو تے قدیر بھی تو برک لیسا کمثلہ ذات تیری. بے مثل بھی تو بے مثال بھی تو برک لیسا کمثلہ ذات تیری. بے مثل بھی تو بے نظیر بھی تو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مکان تو لا مکان تے کر مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے
سن کے مسکرا دینا جے کوئی گالیاں دیوے تے سن کے مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نو دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے دعاواں دینیاں سب نو نبی ہون ولی ہون عمر ہون علی ہون نبی ہون ولی ہون عمر ہون علی ہون خدا تو بعد ہر ایک نو خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے خدا تو بعد ہر ایک نو عداوت کملی والے دی جہنم تک لے جا دیے عداوت کملی والے دی جہنم تک لے جا دیے جے تو جانا اے جنت نو جے تو جانا اے جنت نو تے جنت مصطفیٰ دیے جتوں مجرم بری ہوندے سخاوت روز کر دیے طواف گنبد حضرا سخاوت روز کر دیے طواف گنبد حضرا گدانو بادشاہ کرنا گدانو بادشاہ کرنا اے عادت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تے کر مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیے جتوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تے کر ماشاءاللہ یہ تھے
حافظ سہیل صابر صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ اہل شفیع ہی نہیں بلکہ برطانیہ کے لیے بہت ہی پیارا سا تحفہ ہے. اور یقیناً آج مجھے انہوں نے جناب طارق مجاہد صاحب اور حافظ عبد القادر صاحب کی یاد کرا دی ہے. اور آپ سب بھی یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے، چاہے آپ یہاں اس چودھری اورینٹ ایکسپریس ریسٹورنٹ میں بیٹھے سن رہے ہیں یا ریڈیو میلاد کے ذریعے گھروں میں گاڑیوں میں جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں. آپ نے یہ خوبصورت آواز میں حافظ سہیل صابر کی آواز میں بہت ہی پیارا کلام سنا. اور خاص بات یہ ہے کہ جو بگننگ میں انہوں نے کلام پڑھا پیر ابو الکمال برق نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ چونکہ میں مرید ہوں ان کا، تو میرے دل کو بہت خوشی پہنچی. اور مجھے آج پیر صاحب کی وہ محفلیں یاد آ گئی ہیں جو بریڈ فورڈ میں کبھی ہوا کرتی تھی. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہی کی طرح ایک اور حافظ ساکو محمد جو ہیں وہ بھی اہل شفیع کے لیے ایک تحفہ ہے، تو وہ بھی یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی ہم سنیں گے. لیکن ان سے پہلے ہمارے مقامی جو سٹار ہیں، بلکہ آپ تو انٹرنیشنل سٹار بن گئے ہیں، ایک سی ڈی بھی ان کی جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے اور آپ سب ان کو جانتے بھی ہیں. ان کے ساتھ کچھ ساتھی ہمارے بریڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں اور ایک گروپ جو ہے ایمان نشید گروپ کے نام سے سامنے آ رہا ہے. اور انشاءاللہ آج ان کی پرفارمنس جو ہے آپ ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میری مراد ہے حافظ محمد انوار، اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے عمران بھائی اور ندیم بھائی، ہمارے چاچا، ان کو سب چاچا بولتے ہیں معذرت کے ساتھ کیونکہ میرے ہم عمر ہی ہیں، لیکن چونکہ سب چاچا بولتے ہیں. تو یہ ساتھی جو ہیں یہ انشاءاللہ ساتھ دیں گے دف کے ساتھ، اور یہ محفل اب آگے بڑھے گی. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی نہایت ہی قاسی الدین سروردی صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. اور یہ آج چونکہ موسم کا اثر ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے بھی ہم نے یہاں میں محفل کرائی تھی اور یہاں پہ لوگ کھڑے تھے، جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی. لیکن آج چونکہ موسم کی وجہ سے یہاں پہ تعداد کم ہے، لیکن محفل جو ہے یہ جوبن پہ ہے. میں ایک بار پھر شکریہ کروں گا حافظ سہیل صابر صاحب کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کو جو ہے پہنچا دیا یہاں پہ. جناب حافظ محمد انوار زہدی اور ان کے ساتھی تشریف لاتے. سبھی حضرات ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھیں. میں ایک ہم شریف کے چند اشعار اور ایک نیا کلام جو ہے میلاد شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مل کر میرے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کروائیں. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، محمد محمد محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. یہ خام شریف مشہور زمانہ حمد ہے، بے شک تعداد تھوڑی ہے لیکن جو ہے ہمارے جذبے جو ہیں وہ ہمیشہ سلامت رہتے ہیں. اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی پڑھیں جو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے حضور کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ اگر منظوری ہو جائے تو سبھی کام بن جاتے. تو مل کر اس حمد میں میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ اللہ